بیان کرتے کرتے قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کہ یہ ایک مٹھی بھر جماعت، بدر کے میدان میں تو 300 کے قریب ہی تھی سارا، بے ساز و سامان، ان کے پاس تو پوسے گھوڑے بھی نہیں تھے سارے، یہ جماعت اور ہمیں یہ اس طرح کا ڈراوا دے رہی ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے اور یہ کامیاب و کامران ہو جائیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ پھر محسوس مشاہدات کی بنا پر وہ ثبوت پیش کرتا ہے یا شواہد پیش کرتا ہے، گواہیاں پیش کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے، کلا سن رکھو، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چھوٹی سی ایک جماعت جو ہے یہ کس طرح سے یہ کچھ کر دکھائے گی، والقمر، اندازہ لگائیے قرآن کا انداز کیا ہے۔ برادران عزیز، یہ جتنی آیات ہیں 2 لفظوں کی آیتیں ہیں، یہ سمجھ لیجیے، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، اور باقی اگلا بھی ٹکڑا ہے نذیرا للبشر۔ تھوڑی سی عربی بھی آتی ہو نا تو آپ اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا انداز بیان کا جو ہے ادبی اعتبار سے بھی قرآن کو معجزہ گنا گیا ہے صاحب۔ انہی آیتوں کو دیکھیے، 2 لفظوں کی آیتیں ہیں، اور وہ جیسے وہ قافیہ ہوتا ہے نا، قمر ہے اور ادبرا اسفرا، یہ سارے کا سارا اس کے اندر ہے، اور اگر معنی ان کے جو ہے ان الفاظ کے آپ نے سامنے ہوں تو جھوم اٹھیں آپ کے کیا کہہ گیا قرآن۔ ضمناً ایک بات میں یہ عرض کر دوں، یہاں یہ قبارہ لفظ ہے، قبر، قرآن کریم میں یہ ایک ہی دفعہ آیا ہے اس انداز سے، اور میں نے دیکھا وہ نسخہ قرآن کا، بلکہ 1-2 نسخوں میں دیکھا کہ یہ صحیح نہیں لکھا ہوا تھا، یہ آپ کے پاس دیکھ لیجئے کہ یہ صحیح ہے، کیونکہ یہ ایک ہی جگہ یہ لفظ آیا ہے، کوبر ہے یہ لفظ، کیبر نہیں ہے یہ۔ کلا والقمر، کہا یہ ٹھیک ہے، نگاہ اٹھاؤ، تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ پہلی رات کا چاند یوں ہی لکیر سا، اتنی تاریکی رات کی، اس کو کیا مٹائے گا؟ کہا ٹھیک ہے، شروع میں تو یہ ایک لکیر سا ہی نظر آتا ہے، لیکن تم دیکھتے ہو کہ یہ اپنی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا کس طرح سے پھر 14ویں کا چاند بن جایا کرتا ہے۔ یعنی چھوٹی سی جماعت ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی اپنی روشنی پھیلاتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اور یہاں تک وہ پہنچ رہی ہے۔ تاریکی کی بات ہی تھی نا، کیونکہ آگے ہے واللیل اذ ادبر، رات، کیا بات ہے ادبرا کا، وہ میدان جنگ میں جس طرح سے پیٹھ دکھا کے بھاگتا ہے نا کوئی، رات کی تاریکی، اس چاند کے چڑھنے سے رات کی تاریکی جو ہے وہ، اور پھر یہ ہے یہ اور بات عرض کر دوں، واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، اذ اور اذا ویسے تو ایک ہی معنی ان کے دونوں کے ہوتے ہیں، جب کے معنی قریباً ہوتا ہے کہ جب یہ بات ہو گئی، یہ بات ہو گئی، اس میں یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اذ آتا ہے جب وہ ماضی کا قصہ کوئی ہو کہ وہ ہو گئی بات، جیسے ہم کہتے ہیں وہ رات گئی، وہ تاریکی گئی، اس کے لیے تو از آتا ہے، اور وہ اذا آتا ہے جب آنے والا واقعہ اور وہ اچانک ہو، وہ صبح نبودار ہو گئی، وہ رات گئی۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے تو ایک ایک لفظ اور اس زبان کا کیا کہنے ہے۔ لیل ہے اذ ادبر، صبح ہے اذا اسفر، اذا آتا ہے جیسے کسی نے جب کوئی نقاب اٹھا لینا چہرے سے اچانک، اس وقت یہ بولتے ہیں کہ وہ دیکھیے چاند نبودار ہوا، بڑا چھوٹا سا لکیر سی، لیکن تاریکی کے لیے تو یہ بھی کافی ہے، اور جوں جوں یہ بڑھنا شروع ہوگا، رات کی تاریکیاں وہ گئیں، اور دیکھو صبح نے اپنے نورانی چہرے سے کس طرح نقاب الٹی اور ساری دنیا جگمگا اٹھی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔
واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، کہا کہ یہ کچھ ہونے والا ہے. انہا لاحدی الکبر، یہ واقعہ جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ آنے والا ہے، ہونے والا ہے. پہلے تو یہ احدا یہاں کہنا، یہ عربی زبان میں معنی تو اس کے عہد کے ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ احدا کے لیے آئے گا تو اس کے معنی ہوتا ہے ایسا ایک ایسا واقعہ جس کی نظیر اور مثل نہ کہیں نظر آ جائے. اتنا عظیم واقعہ یہ ہوگا. اور وہ واقعے کو کہا کوبر، ویسے تو وہی کبر میں ہی ہے، کاف بے رہی ہے، وہ تخبیر ہی ہے اس میں، لیکن کوبر جو آئے گا تو اس کے معنی ہوتا ہے کہ اتنا عظیم واقعہ، اور وہ ایسا کہ جس کی تاریخ میں مثال نہ ملے. دو لفظوں میں ساری بات قرآن کہہ جاتا ہے. ایسا یہ انجام ہونے والا ہے تمہارا، قریش سے کہا جا رہا ہے. ایسا ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے یہ لوگ. کعبے کے متولی، تجارت محفوظ ان کی، حسب و نسب کے اعتبار سے کسی کو اپنی خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے. یہ قوم تعداد ان کی اتنی، ان کے مقابلے میں گھر بار چھوڑ کے بھاگے ہوئے، مدینے میں جا کے پناہ لی ہوئی، تعداد اتنی تھوڑی، ساز و سامان کچھ نہیں. یہ کیفیت ان ذرہ ناچیز و تعمیر بیابان نگر، دعوے کتنے بڑے ہیں. انہا لاحدی الکبر، تاریخ کا عظیم واقعہ جس کی مثال نہیں ملے گی. کاہے کے لیے یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے؟ نذیرا للبشر، انسان کے لیے. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تنذیر یا انذار، ڈرانا اس کے معنی نہیں، آگاہ کرنا. وارن جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں، وارن کیا جاتا ہے آنے والے خطرے سے، کہ یہ پورے انسانوں کو، پوری نوع انسانی کو یہ وارن کیا جاتا ہے کہ اس قسم کا نظام جہاں بھی قائم ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا. اور اگلی آیت ہے عزیزان مان، یہ سارا جتنا بھی یہ دین کا نظام ہے، رشد و ہدایت کا، صحیح رہنمائی اور ضلالت کا، مقصود اس کا کیا ہے جو کچھ یہ کہا جا رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کا زندگی کے متعلق کسی خاص نوع کی زندگی، کسی فرد کی زندگی نہیں، وہ جسے زندگی خود کہتے ہیں، لائف کہتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ایل کیپیٹل سے جو لکھا جائے گا. زندگی کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی چلی آ رہی ہے، آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس ارتقائی منازل کے اندر وہ ایک ذرہ جو ہے جسے نفس واحدہ وہ کہتا ہے، ایک لائف سیل جو ہے، وہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر یہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے. قرآن نے یہ چیز 1400 سال پہلے کہی. اس دور میں ایولیوشن کی تھیوری کے جن سائنٹسٹ نے اس میں تحقیق کی ہے، بڑا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور دنیا ان کو واقعی یہ اس کا صحرا ان کے سر باندھتی ہے. دنیا کی نگاہ اس پہ نہیں گئی، اب جا رہی ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ زندگی کی ابتدا ایک جرثومے سے ہوئی، پھر وہ مختلف ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی. اس ارتقائی منازل میں یا یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے، اس کی روح سے جو جنس اپنے اندر اتنی قوت یا اتنی صلاحیت پیدا کر لے کہ وہ آگے بڑھ سکے، وہ اپنی اس منزل سے آگے بڑھ جاتی ہے. مستقر و مستعود، دو لفظ ہیں قرآن کے. ایک منزل میں وہ ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، وہاں وہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتی ہے. صلاحیت اگر اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آگے بڑھ سکے تو پھر وہ اگلی منزل میں چلی جاتی ہے. پچھلی منزل سے یہ اگلی منزل کی شکل جو ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور رفتہ رفتہ زندگی آگے بڑھتی ہوئی انسانی پیکر میں آ چکی ہوئی ہے. یہ سلسلہ جو ہے جس میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی، وہ یا تو ختم ہو جاتی ہے یا وہیں رک جاتی ہے، ویسی کی ویسی رہ جاتی ہے.
بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ میں آج کی جو سائنس